جس سے چھپی رہی اس نے تو تکفیر نہیں کی، اس میں توقف کیا جس نے شیعہ کی حقیقت کو پڑھا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے بزرگ تھے، ازالۃ الخفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کشف میں ہوئی ان کو۔ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، تو کشف میں پوچھا، اور بعض روایت میں خواب کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ شیعہ مذہب ہے، اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھا جائے؟ تو جواب ملا کہ شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھو۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھا، شیعہ کا عقیدہ امامت ڈھونڈا، اس کو پڑھنا شروع کیا، شیعہ کا عقیدہ امامت پڑھا تو اس نتیجے پہ پہنچا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، لہٰذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب جب یہ بات پیش کی جاتی ہے نا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کشف کی بات ہے، کشف قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کشف کے اندر صرف پوچھا ہے، عقیدہ امامت پڑھا کشف میں نہیں ہے، وہ شاہ ولی اللہ نے جاگ کے پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ تحقیق بتائی ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد مجھے کیا ہے، اس بات پہ شرح صدر ہوا ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ تو جس نے پڑھا ہے اس نے تکفیر کی ہے۔ اب جس نے نہیں پڑھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار آپ کو پتہ چل گیا شیعت کا، تو بزرگوں نے نہیں پڑھا، تو ان کے نہ پڑھنے کی وجہ یا ان سے حقیقت کے چھپنے کی وجہ ان کا تقیہ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی کتابوں کو چھپایا، اپنے مذہب کو چھپایا، اور ان کے مذہب کا انتہائی اہم جز ہے یہ۔ اس لیے تقیہ کی بحث تھوڑی ذکر کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم تقیہ کا معنی اور تقیہ کا حکم اور اس کے فضائل، تقیہ کی مدت یعنی کب تک تقیہ کیا جائے گا، اور چند اعتراضات جو شیعہ کرتے ہیں تقیہ کے متعلق ان کے جوابات نوٹ کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تقیہ کا لغوی معنی ہے تقا یتقی و تقان و تقیتن سے ہے، اور اس کا معنی ہے پرہیز کرنا، رکاوٹ، بچاؤ۔ تقیہ کا اصطلاحی معنی ہے عرف شیعہ میں تقیہ کا معنی ہے جھوٹ، اور جھوٹ کا دوسرا نام ہی تقیہ ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے بھئی جھوٹ کیسے؟ کسی شیعہ سے آپ کی بات ہوگی تو وہ کہیں گے جھوٹ کیسے جی، جھوٹ تو تقیہ کا معنی نہیں ہے، تقیہ کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہے یہ ہے یہ۔ تو اس کی ایک مثال آپ کو جو ہے میں اصول کافی سے ایک روایت پڑھ کے دیتا ہوں۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 باب التقیہ، اور اس طرح مشکات الانوار ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 91 میں قال ابو عبداللہ علیہ السلام التقیۃ من دین اللہ، تقیہ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں سے ہے۔ قلت من دین اللہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے دین سے ہے؟ قال ای واللہ من دین اللہ، جی بالکل اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین میں سے ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے قافلے والو تم چور ہو، وَاللَّهِ مَا كَانُوا سَرَقُوا شَيْئًا، اللہ کی قسم انہوں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی۔ وَلَقَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي سَقِيمٌ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، وَاللَّهِ مَا كَانَ سَقِيمًا، اور اللہ کی قسم ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ یہ محمد بن یعقوب کلینی نے روایت نقل کی ہے، کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ وہ جب جا رہے تھے حضرت سارہ کو ساتھ لے کر، تو آگے ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہوتا ہے تو اس کو چھین لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر یہ کہا تھا، ایک لفظ کیا کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور بہن یہاں پر توریتن کہا تھا کہ یہ میری دینی بہن ہے، اور دوسرا کہا تھا میں بیمار ہوں، اور کہتا ہے واللہ ما کان سقیم، اللہ کی قسم وہ بیمار نہیں تھے۔ اب ایک بندہ بیمار نہ ہو اور اپنے آپ کو بیمار کہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ کہتے ہیں نا، گویا کہ شیعہ کے نزدیک تقیہ جھوٹ ہے۔ اب رہی یہ روایت، یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، تو بھائی کس نے آپ کو کہا ہے، کون سی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہے بیمار ہوں تو نبی کی بات ہے نا، تسلیم کرو، وہ بیمار تھے۔ اور دوسری بات علماء نے یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ بیماری سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے یہاں تقیہ نہیں تھا، توریہ تھا۔ توریہ ایسے کہتے ہیں کہ ایک بات بظاہر اور کہنا، جو مخاطب اس کا معنی قریبی سمجھے اور بعیدی معنی مراد ہو، سمجھ آئی ہے؟ مخاطب اس کا قریبی معنی سمجھے اور مراد آپ کی دور کا معنی ہو۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ اب بیمار ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، یعنی روحانی طور پر بیمار ہوں، یا
یہ میری بہن ہے. تو کیا مطلب تھا؟ ان کے دل میں یہ تھا کہ میری کیا ہے، یہ اسلامی بہن ہے، اسلام کے ایمان کے اعتبار سے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب ان کے ذہن میں یہ تھا، سمجھنے والے نے یہ سمجھا کہ اس کی مراد حقیقی بہن ہے. اس کو جھوٹ بھی نہیں کہتے، توریہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اور ہمارے مدارس کے طلباء ایسا اکثر کرتے ہیں. بعض دفعہ فجر کی نماز اگر نہ پڑھے نا تو استاد جا کے پوچھیں کہ ہاں بیٹا نماز پڑھ لی ہے. اب طالب علم آگے سے کہتے ہیں جی استاد جی پڑھ لی ہے. اب وہ جھوٹ نہیں بولتے، کل پڑھی تھی نا انہوں نے. استاد نے یہ تو نہیں پوچھا کہ آج فجر کی نماز، استاد نے پوچھا تو یہ ہے، لیکن انہوں نے تو کل کا بتایا کہ استاد جی پڑھ لی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے. وہ کل والی کے ذہن میں رکھ کے کہہ رہے تھے کہ کل پڑھی تھی. تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اور مخاطب جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں قریب والا معنی آ جاتا ہے. لیکن تقیے کے اندر یہ چیز نہیں ہے. تقیے کے اندر صریح جھوٹ ہے. واللہ ما کان سقیما، بیمار نہیں تھے اور کہہ دیا بیمار ہوں، گویا کہ یہ تقیہ ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. اسی طرح بات رہی یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام نے قافلے والوں کو کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، وہ پیالہ رکھوا دیا اور قافلے والوں کو آواز دی کہ قافلے والوں تم کیا ہو، چور ہو. اب یہاں پر جو ہے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا، حالانکہ انہوں نے چوری کوئی نہیں کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پیالہ کے رکھنے کا نہیں پتا تھا. پیالہ تو ان کے سپاہیوں نے رکھا ہے نا، پیالہ تو. اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا پیالہ غائب ہو گیا تو انہوں نے دائیں بائیں پیچھے تو انہوں نے آواز. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھا ہے، چلو قرآن سیدھی بات کریں، یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھا اپنے بھائی کو اس میں، تو آواز دینے والے کون تھے؟ قافلے والوں کو. موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں آواز دی. آواز کس نے دی ہے؟ یوسف علیہ السلام نے نہیں دی. ان کی جو سپاہی تھے انہوں نے آواز دی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو. تو ان سپاہیوں کو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہیلا کیا اور پیالہ رکھا ہے. تو ان کی نظر میں تو وہ چور تھے، لہٰذا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن اس نے جس طرح روایت پیش کیا، اس سے تقیہ کا معنی پتہ چل گیا کہ تقیہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. جس کو جھوٹ جو ہوتا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ان کے نزدیک تقیہ ہے. اچھا جی، اب تقیہ کا حکم اور فضائل دیکھیں جی. اعتقادات شیخ صدوق صفحہ نمبر 107 کہتا ہے اعتقادنا فی التقیۃ انہا واجبۃ. تقیہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ تقیہ کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہاں پہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے جائیں. تقیہ کیا ہے؟ واجب ہے. گویا کہ حضرت حسین نے واقع کربلا میں اس واجب کو چھوڑ دیا تھا، تقیہ نہیں کیا تھا. اچھا جی، عقائد الامامیہ، یہ عقائد کی کتاب ہے. الاعتقاد بھی عقائد کی کتاب ہے، اور عقائد الامامیہ یہ محمد رضا المظفر اس کی کتاب ہے. اس میں عنوان قائم کر رہا ہے عقیدتنا فی التقیۃ، یہ عنوان ہے. اور اس کے تحت یہ روایت لکھتا ہے روی عن صادق آل البیت فی العصر الصحیح التقیۃ دینی و دین آبائی ومن لا تقیۃ لہ لا دین لہ. کہتا ہے کہ امام جعفر صادق روایت سے روایت کی گئی ہے، اور روایت بھی صحیح طور پہ صحیح سند کے ساتھ روایت کی گئی ہے. تقیہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، اور جس میں تقیہ نہیں ہے اس میں دین ہی نہیں ہے. عقائد الامامیہ صفحہ نمبر 84، جس میں تقیہ نہیں ہے اس میں دین ہی نہیں ہے. تیسرا والا وَكَذَلِكَ هِيَ التَّقِيَّةُ لَقَدْ كَانَتْ شِعَارُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ وَإِنَّ إِتْبَاعَهُمْ وَحَقُّنَا لِدَمَائِهِمْ. یعنی کہ عقائد امامیہ کے صفحہ نمبر 84 میں یہ ہے کہ تقیہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَتْ شِعَارُ أَهْلِ الْبَيْتِ، اہل بیت کا کیا ہے؟ شعار ہے. اور یہ ضرر کو، تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور اپنے خون کو کیا ہے؟ محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تقیہ کرتے ہیں. اچھا، محمد بن یعقوب کلینی نے کئی روایات ذکر کی ہیں، تو ان میں ایک روایت یہ ہے ان 9 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 9 حصے کس میں ہیں؟ تقیہ میں ہیں. ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217، جس میں تقیہ نہیں ہے اس کا، یعنی کہ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ دیندار ہی نہیں ہے شیعہ مذہب میں. دوسرے لفظوں میں عن ابی عبداللہ علیہ السلام
فی قول اللہ عز وجل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا قال بما صبروا علی التقیہ، کہتے ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے 2 دفعہ اجر ہے. کہتے ہیں صبر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر تقیہ کر کے صبر کرتے ہیں، تقیہ کر کے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ قَالَ الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ، نیکی کیا ہے؟ تقیہ ہے. تفسیر ہو رہی ہے. اسی طرح یہ کئی روایات ہیں. تو موٹے طور پہ حکم آپ یہ سمجھیں کہ تقیہ کا حکم شیعہ کے نزدیک کیا ہے؟ شیعہ کے نزدیک تقیہ کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. اور لا دین لمن لا تقیۃ لہ، لا ایمان لمن لا تقیۃ لہ. جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اس کا. اور تقیہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. گویا کہ جو جھوٹ نہیں بولتا وہ مومن ہو، شیعہ کے نزدیک نہیں ہے. آگے روایات اور بھی ہیں. ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو میں نے شروع میں عرض کی کہ جو سنی امام کے پیچھے تقیہ کر کے سنی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے اہل سنت والی، اس کو امام زمانہ کے اقتداء میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اسی لیے ان کے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے قاضی نور اللہ شوستری، نور اللہ شوستری کیا تھا یہ بھی چلے آپ کو ایک کہانی اس کی سنائی دیتا ہوں لگے آتا ہوں. نور اللہ شوستری شیعوں کے نزدیک شہید ثالث ہے. یہ اس نے اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا، اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا اور اہل سنت کا مفتی اعظم بن کے رہا. اہل سنت کا مفتی اعظم بن کے رہا ایک دور میں. تو کچھ علماء کو اس پہ شبہ ہوا کہ یہ کیا ہے؟ شیعہ ہے. انہوں نے اس سے کچھ مسائل پوچھے. بادشاہ وقت کو کہا، بادشاہ نے مسائل پوچھے تو اس نے تو سارے اہل سنت والے مسائل بتائے، تقیہ کر کے رہ رہا تھا. آخر انہوں نے بادشاہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں ایک طریقہ بتائیں کہ ہم اس سے جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک خوبصورت سا نوجوان لڑکا اس کے قریب چھوڑ دیا. اس لڑکے نے اسے کہا جی میں آپ سے شیعہ مذہب سیکھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، یہ قابل غور بات ہے تو آپ مجھے سکھائیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر آپ کے ساتھ یہ کوئی ایسی ویسی بات کرے تو آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کرنا. اب وہ شیعت کی جو عادت ہے نا، اور ان کے مذہب میں جائز بھی ہے، ان کے مذہب میں جائز اس طور پہ ہے، ان کی کتابوں میں روایت ہے ابو بصیر راوی جو ہے اپنے کسی شاگرد سے جو ہے نا یہ بدفعلی اپنے ساتھ کروا رہا تھا. تو اوپر سے کوئی آ گیا، اس نے آگے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اس نے کہا اس سے یہ ان کے مذہب میں ہے، ثواب ہے ان کے نزدیک، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. تو خیر انہوں نے اس طرح چھوڑ دیا کہ اس چیز میں جو ہے وہ لازمی پتہ چل جائے گا. اب کچھ عرصے بعد اس نے اس لڑکے کے ساتھ اس طرح کرنا شروع کیا. جب اس بچے نے جو ہے تھوڑا سا وہ کیا تو اس نے اس کو فضائل سنانا شروع کر دیا، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے. جب یہ حقائق کھلے پھر تحقیق ہوئی تو وہ واقعتاً شیعہ نکلا. وہ کیا نکلا؟ پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا سر قلم کر دیا گیا. تو اس کو شیعوں نے اپنا شہید ثالث قرار دیا. یہ مجالس المومنین اور اس طرح کی کئی کتابیں ہیں. لیکن قتل ہوتے وقت اس نے یہ کہا کہ میں نے اہل سنت کے اندر سینکڑوں روایات ایسی درج کر دی ہیں کہ جو قیامت تک ان کو کتابیں صاف کرتے کرتے لگ جائیں گے. اور کئی لوگ ہیں، علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کئی لوگوں کا، بہت ساری کتابیں ہیں. ابھی یہ شنشاہ نقوی خناس کا بچہ اٹھا کے کتابیں جو ہے میرے سنی بیٹے، میرے سنی بچے کتاب کا نام یاد رکھیں. کتاب کیا ہے جی؟ آل عبد الفرید. خناس کا پتر، وہ خود شیعوں کی کتاب نہیں ہے جس کی کتاب ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا. اور ہے وہ لکھنے والا کون ہے؟ شیعہ ہے. شیعوں کی کتاب ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اس کی جلد نمبر 17 کے اندر اس کو شیعہ کہا گیا. اسی طرح اور کتابیں علی عبد الفرید ہے، اور کئی کتابیں ہیں، ہے وہ شیعوں کی. اٹھا کے وہ سامنے پیش کرتے ہیں. میرے سنی بچے یاد کریں کتاب اہل سنت میں ہمارے بھائیوں کی نا کتاب ہے، ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے. خناس کا بچہ ایسے جھوٹ بولتا ہے اور سامنے بیٹھی عوام واہ 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 بیٹھ کے بڑی بڑی بڑھ کے مارتا ہے. تو یہ ان کا تقیہ ہمیشہ رہا ہے. اچھا اب تقیہ کی مدت کیا ہے؟ تقیہ کب تک جاری رہے گا؟ تو اس میں یہ ہے
کہ تقیہ تب تک باقی رہے گا جب تک 12واں امام نہیں آتا. تقیے کے بارے میں جب تک 12واں امام غار سے نکل کے نہیں آتا تب تک تقیہ ہم کرتے رہیں گے، تب تک تقیہ باقی رہے گا. نہ 12واں امام نے آنا ہے، نہ انہوں نے تقیہ اور جھوٹ چھوڑنا ہے. نہ 12واں امام نے آنا ہے، نہ انہوں نے جھوٹ چھوڑنا ہے. اب رہی جی اگلی بحث ہے اعتراضات. اگلی بات آ گئی وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ وَاللَّهِ مَا سَرَقُوا شَيْئًا. اصول کافی والی وہی روایت ہے. تو یہ اعتراض جو ہے شیعوں کی طرف سے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کو کہا انکم لسارقون، حالانکہ انہوں نے کوئی چیز چوری نہیں کی تھی. تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہاں پہ انکم لسارقون کا جملہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا، یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے کہا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے یا نہیں کی. لہٰذا یہ نہ تقیہ ہے نہ جھوٹ ہے، وہ تو سچ تھا. مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پہ مولانا وقاص صاحب آئے ہیں، ان کی جیب میں کوئی چیز ڈال دوں اور آپ میں سے کوئی ان کو جا کے کہے میں کو یار میری چیز گم ہوگی، ان سے پوچھے تو نہیں لے کے گئے، تو آپ ان کو کہیں جی آپ چور ہیں، تو اس میں کوئی وہ ہے؟ آپ جھوٹے ہیں اور میں نے ہیلا کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسا ہیلا کیا. اب یوسف علیہ السلام کہتے کہ تم چور ہو اپنے بھائیوں کو، تو پھر تو بات بنتی تھی. انہوں نے نہیں کہا، ان کے سپاہیوں نے کہا، اور سپاہیوں نے جو کہا تو سپاہی تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ اعتراض بھی بنتا نہیں ہے. اور دوسری بات اس کا اعتراض ایک جواب یہ بھی ہے کہ انکم لسارقون میں جملہ استفہامیہ ہے. انکم اصل میں انکم لسارقون ہے. کیا تم چور ہو؟ کیا تم چور ہو؟ تو کیا تم چور کا کسی سے پوچھنا وہ تو جھوٹ والی بات نہیں ہے. سوال میں تو جھوٹ سچ کا احتمال ہی نہیں ہوتا، سوال میں تو سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا انکم لسارقون، کیا تم چور ہو، تو اس میں بھی اعتراض نہیں بنتا. اچھا اسی طرح ایک اعتراض یہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام والا، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا کہ یا تو پہلی بات ہے مان لو ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بطور توریہ کہا تھا، بطور جھوٹ نہیں کہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سقیم کا جو ہے نا یہ صفت کا صیغہ ہے. انی سقیم صفت کا صیغہ ہے، اور یہ صیغہ صفت جس طرح حال کے لیے بولا جاتا ہے اسی طرح مستقبل کے لیے. انی سقیم میں بیمار ہو جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ معنی بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس میں بھی جھوٹ والی بات کوئی نہیں ہے. اسی طرح اور بھی ان کے کچھ اس طرح کے ہی اعتراضات ہیں، اور یہ سارے کے سارے اعتراض اسی طرح ہیں. ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا التقیۃ الی یوم القیامہ، تقیہ قیامت کے دن تک جاری رہے گا. تو اچھا یہ حوالہ جو اہل سنت کی کتابوں میں سے پیش کرتے ہیں التقیۃ الی یوم القیامہ، حضرت حسن نے کہا. تو یاد رکھیے یہاں پر التقیہ مبتدا ہے اور الی حرف ہے، جو خبر تو بن نہیں سکتا بلکہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو وہ تعلق متعین نہیں ہے. تو وہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حرام ان کے ساتھ. التقیۃ الی یوم القیامہ، تقیہ قیامت تک ہے. تو قیامت تک کیا ہے؟ اس کا متعلق سننا پڑ رہا ہے. التقیۃ حرام الی یوم القیامہ، تقیہ قیامت کی صبح تک کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے آج کے لیے. ہاں